آج پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا چوتھا روز تھا اور مذاکرات کے دوران خیبر پختونخوا بلوچستان حکومت کے وزرائے خزانہ اور ٹیکس اتھارٹی نے IMF حکام کو آمدن اور اخراجات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس کے دوران IMF نے صوبائی سرپلس بجٹ کا ہدف پورا نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ دوران اجلاس IMF کو یہ بتایا گیا کہ جولائی تا ستمبر صوبائی بجٹ کے 342 ارب ہدف کی نسبت 160 ارب سرپلس رہا۔ مجموعی صوبائی سرپلس ہدف کی نسبت 142 ارب روپے کم رہا۔ سندھ نے 131 ارب، پختونخوا نے 103 ارب اور بلوچستان نے 85 ارب کا سرپلس دیا۔ مذاکرات کے دوران IMF مشن نے چھوٹے صوبوں میں کم اخراجات پر بھی سوالات اٹھائے۔ IMF وفد کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری پر بھی سوال اٹھے اور یہ کہا گیا کہ تعلیم اور صحت کے اخراجات کم کرنے کے باوجود ٹی بلز میں انویسٹمنٹ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کی تقریباً 20 ارب روپے سے زائد ٹی بلز میں سرمایہ کاری ہے۔ IMF وفد نے خیبر پختونخوا حکومت کے حکام سے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کی سپینڈنگ پر بات کی، جبکہ مشن کو یہ بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ اہداف سے ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر پر کم خرچ کیا۔ گزشتہ روز IMF حکام نے پنجاب حکومت کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی کہ جس میں بیل آؤٹ پیکج کے تحت رکھی گئی سرپلس بجٹ، گندم اور دیگر اجناس کی سپورٹ پرائس اور صوبے کے دیگر مالی معاملات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں IMF کو یہ بتایا گیا کہ پنجاب کا بجٹ سرپلس ہے۔ صوبائی حکومت نے 200 ارب روپے سے زائد ٹی بلز میں انویسٹ کر رکھے ہیں اور چونکہ 200 ارب روپے کے ٹی بل سرمایہ کاری ہیں تو انہیں پنجاب حکومت کے اکاؤنٹ میں ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن یہ رقم دراصل حکومت پنجاب کی ہی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو 200 ارب روپے ٹی بلز میں انویسٹ کر رہی ہے، اس کا بجٹ خسارہ 160 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے اور صوبہ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے کہ جس نے IMF کی شرط کے باوجود سرپلس بجٹ نہیں دیا۔ گزشتہ روز ہی ٹیکس ہدف میں شارٹ فال، تاجر دوست اسکیم کی ناکامی اور آئندہ سہ ماہی میں متوقع شارٹ فال کے باوجود FBR حکام نے IMF کو 12,900 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے ہدف کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں نہ تو کوئی منی بجٹ متعارف کروایا جائے گا اور نہ ہی اضافی ٹیکس اقدامات لیے جائیں گے۔ البتہ پاکستان اگلے سال سے زرعی انکم پر ٹیکس وصولی شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ IMF کو فائنانسنگ ڈویژن کی جانب سے 12.5 ارب ڈالر کے قرضوں، بیرونی فائنانسنگ اور رول اوور کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے رواں مالی سال کے لیے 9 ارب ڈالر کے ٹائم ڈپازٹس کا بجٹ مختص کیا تھا۔ 5 ارب ڈالرز کے ٹائم ڈپازٹ سعودی عرب جبکہ 4 ارب ڈالرز کے سیف ڈپازٹ چین سے آنے تھے، لیکن ابھی تک اس مد میں کوئی رقم پاکستان کو موصول نہیں ہوئی۔ اور آج دی نیوز میں چھپنے والی مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق IMF کی طرف سے سعودی عرب سے 1.2 ارب ڈالر کی مؤخر ادائیگیوں پر تیل سہولت پر عمل درآمد کو ریکارڈک سے جوڑنے کی خبروں پر خدشات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ البتہ پاکستان نے IMF کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ مؤخر ادائیگیوں پر سعودی عرب سے تیل حاصل کر لیا جائے گا اور اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو ایک اور پلان بھی موجود ہے۔ اسی طرح پاکستان نے IMF کو یقین دہانی کروائی ہے کہ تاخیر کے باوجود چینی قرضوں کی ری شیڈیولنگ ہو جائے گی۔ IMF وفد کی موجودگی کے دوران ایک اہم خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے بھی گزشتہ روز ایک اہم اجلاس میں شرکت کی۔ شہباز رانا کی خبر کے مطابق حکومت نے IMF وفد سے دسمبر کے آخر تک پاکستان خود مختار دولت فنڈ قانون میں زبردستی ترمیم کرنے کی اپنی شرط کا جائزہ لینے کی درخواست کی، لیکن IMF نے اس درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا کہ جس کے بعد پاکستان نے IMF کے سامنے ویلتھ فنڈ کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے الویریز اینڈ مارسل کی ایڈوائزری سروسز حاصل کی ہیں کہ جہاں ڈاکٹر رضا باقر بطور مینیجنگ ڈائریکٹر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سوورن ویلتھ فنڈ کے لیے موجودہ قانون پاکستان کے ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کے لیے ضروری ہے۔ ذرائع نجکاری کمیشن کے مطابق PIA کے لیے موصول ہونے والی 10 ارب روپے کی بولی کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور اب PIA فروخت کے لیے انٹرنیشنل ٹینڈرز جاری کیا جائے گا کہ جس میں غیر ملکی حکومتیں بھی شریک ہو سکیں گی۔ 30 نومبر تک بولی کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی، جبکہ قطر، متحدہ عرب امارات اور ان کی حکومتوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ ناظرین، PIA سے جڑی ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ نجکاری بورڈ نے نیو یارک میں واقع PIA کی سب سے مہنگی پراپرٹی روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فروغ کی منظوری دے دی ہے کہ جس کے بعد یہ معاملہ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے سامنے رکھا جائے گا کہ جس کے سربراہ ڈیپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار ہیں اور کل ہی پاکستان اور IMF حکام کے درمیان مذاکرات کا 5واں دور ہوگا کہ جس میں FBR حکام سے ٹریک اینڈ ٹریس، وزارت خزانہ حکام سے نیشنل فسکل پیکٹ اور پاور ڈویژن سے توانائی سے متعلق معلومات پر بات چیت ہوگی۔